لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا، لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، مگر زیادہ پیسہ کمانے والا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے؟ اگر میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے، میری بیٹی بھی زمین و جائیداد والے گھر میں جانی چاہیے، چاہے اس گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، قرآن نام کی کوئی چیز نہ ہو، مگر میری بیٹی محل میں جانی چاہیے، میری بیٹی غریب گھر میں نہیں جانی چاہیے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو سوچ بدل لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا۔ آپ کے بہار میں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا تھا مہاراشٹرا میں، ایک جگہ پڑتی ہے آکوٹ، مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے آکوٹ، وہاں لڑکے لڑکیاں 30 سال کے 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں صاحب؟ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے۔ اب سرکاری نوکری کوئی اتنی آسان تو نہیں ہے بھائی، اتنی آسانی سے تو سرکاری نوکری نہیں ملنے والی۔ اب لڑکے کو سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے تو شادی نہیں ہو رہی۔ کان کھول کر کے سن لو، اولاد کے ساتھ یہ ظلم بند کرو یا نیائے بند کرو۔ اولاد جب شادی کے قابل ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کی شادی کر دو، اور زمین جائیداد سب یہی رہ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے لڑکی کے لیے دیندار داماد نہیں دیکھا، پیسہ دیکھا، زمین دیکھی، جائیداد دیکھی، کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کو زمین تو مل جائے گی، جائیداد تو مل جائے گی، مگر آپ کی بیٹی جب راتوں کو روئے گی اور کہے گی اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے پھنسا دیا اس ظالم کے ساتھ میرا نکاح کر کے، اس وقت آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیں۔ دین کو ترجیح دو میرے بھائیوں، اور شادی میں جلدی کرو، شادی میں تاخیر برتو۔ اگر آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بہو لانا چاہتے ہیں، کیسی بہو لائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں دیندار بہو آئے گی، روزہ نماز کرنے والی بہو آئے گی، پردہ کرنے والی بہو آئے گی، دین سیکھنے والی سکھانے والی بہو آئے گی، آپ کے پورے گھر کو دیندار بنا دے گی۔ اور آپ نے خوبصورتی دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، خاندان دیکھا، اور دینداری کو نہیں دیکھا، تریبتی یدا کا، تو آپ کے ہاتھ خاک میں مل جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو میرے بھائیوں بہو بنا کر کے لاؤ۔ اور آگے بڑھیے، لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی، پتی پتنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پرائیویٹ رشتہ ہے، اور پرائیویٹ کو پرائیویسی میں رکھا جائے۔ میاں بیوی اپنی سیکرٹ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ بھی بڑا چلتا ہے۔ بعض لڑکے شادی کے اگلے دن ان کے دوست لوگ پوچھتے بتاؤ کیا کیا ہوا، لڑکیوں سے ان کی سہیلیاں پوچھتی ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں بڑے مزے لے لے کے بیان کرتی ہیں۔ حرام ہے یہ چیز میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پرائیویٹ رشتہ ہے، اس رشتے کی باتیں بیڈ روم کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا، ایک تو لباس اوپر سے انسان پہنتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔
انسان بنیان پہنے ہوئے ہے، اب بنیان ایک پرائیویٹ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب لباس میں پرائیویسی بھی آ گئی اور لباس میں خوبصورتی بھی آ گئی، یعنی شوہر کی زندگی میں بیوی خوبصورتی بن کے آتی ہے، بیوی کی زندگی میں شوہر خوبصورتی بن کے آتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائیویسی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا راز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھ، شادی ہو گئی، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات بیوی کو اچھی لگے گی، بیوی کی ہر بات شوہر کو اچھی لگے گی، کبھی تو جھگڑا ہوگا، کبھی تو مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا اگر کبھی مسئلہ ہو جائے فَإِذُوهُنَّ، تو اے شوہرو تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بات چیت سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں، پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، پھر بھی بد زبانی کر رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، ہلکی چپت لگا سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو طلاق دے دو، بیوی نے کپڑے پر پریس کیا کپڑا جل گیا تو طلاق دے دو۔ آج اسلام کے دشمنوں کو مسالہ ہم نے دیا۔ کل بنارس میں میری تقریر تھی اور ٹاپک یہی تھا میرا کہ اسلام عورتوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اس تقریر میں میں نے کہا تھا کہ آج مسلمان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، نبی کی کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کھلواڑ بنا کے رکھا ہے، تماشا بنا کے رکھا ہے، اتنا مضبوط رشتہ، اس کو بس طلاق 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 بول دیا، ختم ہو گیا۔ شوہر شراب پی کر کے آیا، کھانا کھانے لگا، نمک تیز ہے، مسالہ تیز ہے، جا میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 ہو گئی۔ طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے بھائی، طلاق کا پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک پروسیس ہے، اور طلاق کے پہلے اسلام یہ کہتا ہے پہلے سمجھا لو، پہلے بستر الگ کر دو، اگر ضرورت پڑے تو ہلکی مار بھی مار لو۔ اگر ان سب سے بھی مسئلہ حل نہ بنے، مسئلہ حل نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے کے گھر والوں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، اور دونوں پنچ مل کر کے غور کرے اور رشتے کو بچانے کی کوشش کرے۔ جب یہ سارے پریاس، یہ ساری کوششیں جب وفل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تب اسلام کہتا ہے اب تم طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق ایک بار میں نہیں دینا ہے، الطلاق مرتان، ایک بار نہیں 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھنے کا تمہیں پرمیشن ہے، اجازت ہے، لیکن دوسری طلاق کے بعد جب تیسری طلاق کا نمبر آئے گا اس کے بعد اب رجوع کرنے کی، اب دوبارہ اس کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ تو طلاق دے کر کے تم بیوی کو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری مرتبہ یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر شوہر جسمانی اعتبار سے بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکے، تو اب ایسی حالت میں شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کیا کرے؟ اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے بیوی خلا لے سکتی ہے۔
ایک صحابی کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی. کہا اے اللہ کے نبی، میں ثابت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی، میں شوہر کی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں. بیوی آ کر کے کہہ رہی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مہر میں جو باغ لیا تھا وہ باغ تم کو واپس کرنا پڑے گا، ریٹرن کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹرن کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے باغ شوہر کو ریٹرن کروایا اور اس کے بعد خلا ہو گیا، نکاح کو ختم کرا دیا. ایک حیض کی عدت گزارنے کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے. اسلام میں ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے میرے بھائی. جانتے ہو اگر شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ لے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اسلام میں اگر کوئی زنا کر رہا ہے اور کوئی یہ بلیم کر رہا ہے کہ وہ آدمی زنا کر رہا ہے، تو اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. 4 گواہ ہو یا کوئی کلیئر پروف ہو کہ ہاں یہ زنا ہوا ہے، کیونکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے کہہ دینے سے کہ فلاں نے زنا کر لیا زنا ثابت نہیں ہوتا. زنا اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اسلام کہتا ہے 4 گواہ ہونے چاہیے. اب مان لو بیوی کو شوہر نے دیکھ لیا کہ بیوی غلط کام کر رہی ہے. اب ظاہر ہے شوہر 4 گواہ تو نہیں لا سکتا ہمیشہ، ضروری نہیں کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے 4 گواہ موجود ہوں. 4 گواہ نہیں ہے. اب ایک عزت دار آدمی یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا. عدالت میں جا کر کے اگر یہ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلامی عدالت پوچھے گی تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ یہ بولے گا 4 گواہ نہیں ہیں. اسلامی عدالت کا قانون کیا ہے؟ اگر کسی عورت پر آپ نے زنا کا الزام لگایا اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں. اب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، 4 گواہ نہیں ہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے. 4 گواہ ہیں نہیں، اگر عدالت میں جاتا 80 کوڑے خود کھانا پڑے گا. اب اس کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حل اسلام میں لعان ہے. لعان کس کو بولتے ہیں؟ شوہر عدالت میں آئے گا اور کہے گا جج صاحب میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ ایسی صورت میں شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے. اور 5ویں بار قسم کھا کر کے کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ مرد بولے گا. اب عورت سے پوچھا جائے گا تو کیا بولتی ہے؟ اگر عورت کہے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اسلامی عدالت کا قانون یہ کہتا ہے اگر عورت اقرار کر لے گی کہ میں نے زنا کیا ہے اور اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالت ہے، اسلامی سزا ملتی ہے، تو چونکہ وہ عورت شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. لیکن عورت اگر کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب عدالت میں عورت کو بھی قسم کھانی پڑے گی. اور 4 بار عورت قسم کھا کر کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں سچ بول رہی ہوں. اور 5ویں بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی اگر یہ سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. مرد الگ قسم کھائے گا، عورت الگ قسم کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں کے رشتے کو ڈسمس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس پروسیس کو شریعت میں لعان بولتے ہیں. شریعت میں اس کا بھی حل رکھا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسلام نے ہمیں ادھورا نہیں رکھا ہے، اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. اسلام کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے.